اسلام میں جہاد ایک واجبی امر ہے، تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا جہاد کی توفیق ہر ایک کو ملتی ہے؟ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کیا ہارتا بھی ہے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 73 کی تفسیر سے، اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ اور اگر خدا کی طرف سے تمہیں اس کا فضل یا کوئی غنیمت حاصل ہو جائے تو ایسا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، تب وہ کہتا ہے اے کاش میں جہاد میں ان کے ساتھ ہوتا اور بہت بڑی کامیابی، فتح اور غنیمتوں تک پہنچتا۔ ناظرین، آئیے ترجمے کے بعد اب اس کے نکات کو جان لیتے ہیں۔ فضل اور غنیمت تک پہنچنے میں خدا کے نام کا تذکرہ ہے، فضل من اللہ، لیکن مشکلات سے دوچار ہونے میں جس طرح کہ گزشتہ آیت میں ہے خدا کا نام نہیں لیا گیا ہے اور صرف اصابتکم مصیبہ آیا ہے، یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں صرف فضل اور رحمت ہی حاصل ہوتی ہے۔ نکات کے بعد اب آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ 1. جنگ میں کامیابی اور اس کے غنائم خدا تعالیٰ کا فضل ہیں۔ 2. دنیاوی فائدے کی خاطر منافق لوگ دامن محبت و عطوفت کو بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ 3. منافقین کی آرزو سچی و صادقانہ نہیں ہوتی۔ 4. منافقین ابن الوقت ہوتے ہیں، مشکلات کے موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم موجود نہیں تھے، انعم اللہ علیہ، پھر فتح اور غنیمت کے موقع پر کہتے ہیں کہ اے کاش ہم موجود ہوتے۔ 5. منافقین کی یہ خصلت و عادت ہے کہ مومنین کے غم میں شریک نہ ہوں، لیکن چاہتے ہیں کہ فائدوں میں شریک رہیں۔ 6. منافقین کی نگاہ میں دنیا کا حاصل ہو جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 74 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پس راہ خدا میں وہ لوگ جنگ کریں جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہے، اور جو شخص راہ خدا میں لڑتا ہوا مارا جائے یا فتح حاصل کرے تو ہم اسے بہت جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ آیت کی وضاحت کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1. اسلام میں جنگ کا مقصد صرف اللہ ہوتا ہے، نہ مال غنیمت، نہ ملکوں پر قبضہ کرنا، اور نہ تعصب، نہ انتقام، اور نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ 2. جہاد اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا طلب افراد محاذ پر جانے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتے۔ 3. جہاد اکبر اور دنیا پرستی سے مقابلہ جہاد اصغر اور دشمن کے ساتھ مقابلے کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہوتا ہے۔ 4.
مجاہد فی سبیل اللہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، یغلب کی بجائے فرمایا یقتل۔ 5 حق کے محاذ پر فرار اور شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں حصول شہادت کی تمنا یا پھر کامیابی اور فتح کی آرزو ہے۔ 6 منافق فقط غنیمت کے حصول کو بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن فتح کے لیے بھی اور شہادت کے لیے بھی بہت بڑا اجر قرار دیتا ہے۔ 7 اجرن عظیما کا وعدہ محاذ جنگ کی طرف جانے کے لیے ترغیب اور تشویق کا سبب ہے۔ 8 آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے برتر ہے، دنیا کو آخرت کی طرف فروخت کر دینا بہت بڑا کام ہے۔ 9 شہید مجاہد اور کامیاب مجاہد کا ثواب برابر ہے۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔